بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 58، 19واں سورہ ہے قرآن شریف کا، جو مسلسل آپ آغاز کلام میں اس کی ہم پیش کر رہے ہیں، اور ترجمہ کچھ میں کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور زمرہ انبیاء میں آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور ان لوگوں میں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ تو جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو زار و قطار روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آئی حقیق عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین نظر خدمت سلام اور خوش آمدید۔ عزیز نماز، صرف دو سوال میرے پاس ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اہل یہود کے آباء و اجداد کون تھے، کافر یا مسلمان؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ، اور ظاہر سی بات جواب ہم قرآن شریف سے ہی دیں گے۔ گزشتہ نشست میں بھی آپ سماعت فرما چکے تھے کہ اسلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ اسلام کب سے آغاز ہوا، تو ہم نے اس کے بارے میں بھی سورہ آل عمران کے 19 اور 85 نمبر آیت ہم نے پیش کی تھی، اور دوسری آیت بھی۔ آج ہم سورہ انعام، دیکھیں ایک لفظ انعام، انعام کہتے تحفہ کو جو بغیر محنت کیے حاصل ہو جائے، کسی بڑے کی جانب سے کسی چھوٹے کو مل جائے، اور ایک لفظ انعام، دیکھیں زیر اور زبر کا فرق ہے، معنی تبدیل۔ انعام کے معنی مویشی، تو یہ سورہ انعام ہے، یہ چھٹا سورہ ہے قرآن شریف کا، آیت نمبر 76۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَٰهًا۔ وَإِذْ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سرین گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کا مذہب بت پرستی بتایا جاتا ہے، اور بات یہ درست ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر قرار دینا، یہ بات سابقہ کسی بھی آسمانی کتب میں درج نہیں ہے۔ جبکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو جب پہلی کتاب عطا کی گئی تھی توریت مقدس، اس کا پہلا سورہ تکوین یا پیدائش یا جنیسس ہے، اس کے 11ویں رکوع کی 24 سے 32 آیت کا کہ آپ تلاوت کر کے دیکھیں گے، ان 24 تا 32 آیت میں 8 مقام پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام درج ہے، ان کے پیدائش سے لے کر کے اور ان کے وفات تک 8 مقام پر نام درج ہے، اور ایک ہی نام لکھا، طارخ، تا الف را خا، طارخ لکھا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پیش کریں گے، یعنی مزید ہم جب آگے چلیں گے، یہ ہم پیچھے بھی پیش کر چکے، اب چونکہ ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو اس وقت بھی ہم تفصیلی آپ سے گفتگو کریں گے۔ البتہ اتنا ضرور عرض کر دیں کہ ازروِ قرآن شریف و مورخین و محدثین و مترجمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے مذہب کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ بت پرستی تھا، ٹھیک، لیکن ان کا انتقال بت پرستی میں ہوا، یہ الزام ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں کہیں پر نہیں کہ وہ بت پرستی کے عالم میں انتقال کر گئے، اور اس کی کوئی سند بھی نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم اسلام کا زمانہ پیغمبر اسلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے، وقفہ ہے درمیان میں، اور جبکہ اس وقت سوائے قرآن شریف کے تمام آسمانی کتب اور صحائف جو رب العالمین کی جانب سے مختلف انبیاء و مرسلین کو عطا ہوئے تھے، وہ اس وقت موجود تھیں، یعنی حضرت مسیح سلام علیہ کہ حیات طیبہ تک کی بات ہے۔ تو بہت سارے موقعین حضرت ابراہیم اسلام پر جو الزامات لگائے ہیں، اگر بیان کیا جائے تو فوری طور پر آپ ہم پر کفر کا فتویٰ لگا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توہین انبیاء ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انبیاء کے لیے توہین کا باعث ہے، جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں قرآن شریف سے چند آیت اور مد نظر رکھتے ہوئے آپ تمام عزیزان محترم کی خدمت پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ حضور قرآن شریف دین کا نام دین اسلام، ان الدین عند اللہ اسلام، پچھلے گزشتہ نشست میں ہم پیش کر چکے تھے کہ جو دین حضرت ابراہیم اسلام کا دین تھا، تو ہم اسی نسبت سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اسلام کا دین پیغمبر اسلام کے دین اسلام وراثت میں کیسے آتا ہے، جبکہ قرآن شریف کی تعلیمات ہی ہے، تعلیمات ہی ہے کہ جو ابراہیم اسلام کا دین تھا وہ حضور کا بھی دین ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130 اور 31 میں کچھ یوں بیان ہو رہا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے، اور ہم نے عرفان القرآن علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کے ترجمے سے لیا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو، سوائے اس کے جو خود کو مبتلا حماقت رکھا ہے، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں
بھی منتخب فرما لیا، اور یقیناً وہ آخرت میں بلند مرتبہ مقربین میں ہوں گے۔ آمین۔ آئیے دوسری آیت ہے، آیت نمبر 131 سورہ بقرہ، دوسرا سورہ، آیت نمبر 131 میں وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ مطیع ہو جاؤ، یعنی فرما بردار ہو جاؤ، گردن جھکا لو، تو عرض کرنے لگے میں سارے جہانوں کا کہ رب کے سامنے سر تسلیم کر دیا، میں نے تسلیم کر دیا، میں مطیع و فرما بردار ہوں۔ اور اسی سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں کچھ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتیں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ رب ہی کلمات کے بارے میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ ان آیات سے اول سے روشن ہے کہ حضرت ابراہیم اسلام جس دین کی پیروی کرتے تھے، قرآن شریف کی اصطلاح میں اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ اور دوسری بات کہ حضرت ابراہیم اسلام کا دین کا مقصد مدعا اطاعت خداوندی اور فرمانبرداری ہے، یعنی ہر حال میں، چونکہ ابراہیم السلام نے پریکٹیکل ہر چیز کو کیا اور کر کے دکھایا رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی حجت سے تمام لوگوں کے لیے امام مقرر کیے گئے اور دنیا و آخرت میں صالحین میں ٹھہرائے گئے۔ چوتھی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی سے انکار کرنا بے دینوں کی صفت میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر انکار کرے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ وہ بے دین قرار دیا جائے گا، اور اس دین یعنی دین اسلام کے سوا کسی دین کو پسند نہیں کیا جائے گا۔ آئیے پانچویں بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نافرمان اولاد بھی دین ابراہیم کی برکات سے خارج کر دی گئی، یعنی جب بھی جو بھی ابراہیم علیہ السلام کو دعویٰ اگر زبانی کر رہا ہو یا اولاد بھی ہو تو وہ نافرمان اگر ہو گیا ہے تو اس کو بھی وہ بھی برکات سے خارج کر دیا جائے گا۔ بس مطلب کیا نکلا کہ قرآن شریف کی اصطلاح میں اسلام نام اس دین کا ہے جس کے اصولوں کی پیروی حضرت ابراہیم اسلام نے خشوع اور خضوع کے ساتھ سر انجام دی۔ اسی لیے جو شخص بھی دین اسلام کا پیروکار تو ہو گیا وہ دین ابراہیمی کے برکات سے مستفیض ہوگا، اور اگر جو صرف زبانی دعویٰ کرے گا تو وہ برکات کے بجائے یعنی برکات خارج کر دی جائیں گی اس سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اعزان محترم، قرآن شریف کے اسلام میں پہلی راہ تو یہی نکلی کہ دین ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین تمام عالم پر یعنی تمام لوگوں کے لیے قابل عمل ٹھہرا، یعنی سب کو اسی پر عمل کرنا ہوگا، اور اس دین کا نام اسلام ہے جس کے اطاعت سے برکت اور بغاوت سے لعنت انسان کے حصے میں آتی ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا ذکر دین بھی پیش کرتے چلیں گے تو لیکن اس تمام عزول قرآن ہوگا۔ آئیے ہم گزشتہ سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جہاں ہم نے اپنی گفتگو کو اختتام کیا تھا اس کا خلاصہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سدوم اور امورہ کی طرف جب فرشتے جا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند باتیں پیش کی، تو اس کا خلاصہ میں نئے سامعین کے لیے پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان کو فرزند یعنی اسحاق کے وسیلے سے عہد کی تکمیل ہوگی، اور حضرت اسحاق ہی جو ہے وہ مثل مسیح کہلائے تھے جن کے ذریعے سے عہد کی تکمیل ہوگی۔ اور اب ہم جو پیدائش کے جو ہم نے پیش کیا تھا آپ سے کہ حضرت ابراہیم کو بتایا گیا تو وہ سدوم کو برباد کر دیں گے۔ جب وہ دونوں فرشتے شہر کی طرف جا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سفارش کرتے ہوئے خدا سے التجا کی کہ اگر وہاں 50 آدمی ایماندار ہوں تو شہر برباد نہ کیجیے گا، اور یہ گفتگو 40 30 20 اور 10 تک پہنچی تھی، تو وہاں 10 ایماندار بھی نہ ملے تو صرف 4 اعزان محترم 4 ایماندار ملے تھے۔ بعد میں ایک کی خود اپنی غلطی کی وجہ سے ضائع ہوئی، فرشتوں نے اس صرف 3 کو بچا لیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں تک گزشتہ نشست میں اختتام پذیر تھے کہ حالانکہ خداوند تو حضرت ابراہیم اسلام کی التجا کی وجہ سے سدوم کو برباد کرنے سے باز رہنے کے لیے تیار کیا تھا، کیونکہ ان کی شفقت ان کے غضب سے بہت دور ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اسلام کی دعا مؤثر سفارشی دعا کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے، کہ ایک سب سے خوبصورت بات کہ آیت نمبر 25 میں بیان کی گئی کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے گا اور نیک اور بد برابر ہو جائیں گے۔ اسی بات کو قرآن نے کہا کہ بینا اور نابینا برابر ہیں،
کیا گونگے اور بولنے والے برابر ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہے؟ کیا ظلمت اور نور برابر ہے؟ کیا سخت اور نرم برابر ہے؟ کیا گرم اور ٹھنڈ برابر ہے؟ عزیزان محترم، یہاں بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو تجھ سے بعید ہے کہ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا کہ اس کی بنیاد ساری دنیا کی منصف سے راست باز کردار پر تھی۔ اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم السلام اس دلیری تھی کہ یہ صرف روحانی شعور تھا۔ تو صدوم، سوال یہ تھا کہ آج کا جو دوسرا سوال ہے عزیزان محترم کہ صدوم کے گناہ کیا ہے، انہوں نے کس گناہ کی وجہ سے ان کو پاداش کیا گیا، شہر کو تباہ کیا رب العالمین نے؟ دوسرا سوال تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صدوم کا یہ گناہ تھا کہ جنس پرستی کے متبادل بن گیا تھا وہ شہر، لیکن جنس بے راہ روی ہی شہر کی بربادی کا واحد سبب نہ تھا، بلکہ حزقیل علیہ السلام کا صحیفہ اس کے 16ویں رکوع کی 49 سے 50ویں آیت میں مرقوم ہے کہ وہاں خدا صدوم کے گناہ کے اندر الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ غرور، روٹی کی سیری، راحت کی کثرت، یعنی کہ وہاں ہر قسم کے فراوانی تھی، فصل بہت ہوتے تھے، وہاں پہ زمین زرخیز تھی، اور ہر قسم کے ظاہر سی بات ہے جب وہ روٹی پیٹ بھر کے ملے گا تو انسان غرور بھی کرتا، غرور بھی ان کا عروج پہ پہنچ چکا تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان میں وہ شہوت تھی جو جانوروں میں بھی نہیں کرتی۔ اسی لیے ایک مقام پر پروردگار عالم کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں، یہ انسان بلکہ انسان نہیں حیوان، بلکہ حیوان سے بھی بدتر، یعنی کتنی پستی پہ کر دیا۔ سورہ 3 میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین انداز میں خلق کیا، لیکن ثم رددناہ اسفل السافلین، تو وہ سافلین کے منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اب آئیے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے دونوں فرشتوں کا استقبال کیا جب اصرار کیا کہ ان کے یہاں رات بسر کریں، کیونکہ وہ تو بخوبی واقف تھے اس علاقے کے لوگوں سے کہ باہر سے جو بھی آئے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہے، وہ کون سے خطرات دو چار ہو سکتے تھے، یہ لوط کو پتہ تھا۔ شہر کے مردان آسمانی مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے لیے اصرار کر رہے تھے، یعنی وہ لوگ جو آسمان سے آئے تھے ان کے لیے وہ اپنے خیال بد کے لیے اظہار کرے، اور اپنے دونوں مہمان کو بچانے کی کوشش میں جناب لوط نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس بے حیائی کے لیے اپنی دونوں بیٹیوں کو پیش کر دی۔ صرف ایک معجزہ سے اس صورتحال پر قابو پا لیا گیا، کیونکہ فرشتے وقتی طور پر صدوم کے مردوں کو اندھا کر دیا۔ آئیے خداوند متعال ہم جنس پرستی کے گناہ کے سخت ترین عدالت کرتے ہیں، کیونکہ خدا ہی نے صدوم اور عمورہ کے شہر کو برباد کرنے سے ان کے گناہ کے خلاف اپنے غضب کا اظہار کیا، اور موسمی شریعت کے تحت ہم جنس پسندی کے گناہ کی سزا موت تھی۔ یوں تو ہر گناہ کی سزا موت، جو جان گناہ کرے گی سزا پائے گی، اور موت کی سزا کی مزدوری، گناہ کی مزدوری موت ہے، کیونکہ کوئی بھی لونڈے باز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہاں کسی کی بھی کوئی بھی سفارش قابل قبول نہیں ہو کہ ہاں فلاں ہمارے پاس آ کر کے ہماری سفارش کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، انجیل جلیل میں بھی جنس پرستی کے خلاف ابدی ہلاکت کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اور کیا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، پہلا کرنتھس کا نام بھی انہوں نے خط لکھا تھا پولس رسول نے، تو اس کے 6 رکوع کی 9ویں آیت میں ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کے بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کے بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز۔ اور یہ پورا شہر اسی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے تشریح کے حضرت پولس یہاں شریعت والوں کے ساتھ ساتھ طریقت اور معرفت اور بالخصوص حقیقت کو بڑے ہی گھنگرج انداز سے پیش کرتے ہیں۔ کیا وہ بھول گئے تھے کہ جن کی زندگیوں میں ناراستی ہے، ناراستی کیا؟ یعنی بدکار ہیں، وہ خدا کے بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے۔ ہم لاکھ بتائیں کہ ہم جنتی ہیں، جنت میں برے کام کرنے والے جا ہی نہیں سکتے، اور جو ایک دفعہ چلا گیا جنت میں یا چلا گیا جہنم میں تو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ تو وہیں رہے گا۔ اگر بھول گئے تو حضرت پولس ان کے سامنے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو متنبع کرتے ہیں، سب کے سامنے گناہ گاروں کی ایک فہرست پیش کرتے ہوئے، جن کا خدا کے بادشاہی یعنی جنت میں کوئی حصہ بکھرا نہیں۔ کیونکہ پولس کا مطلب یہ نہیں کہ سچے ایماندار ان گناہوں کے مرتکب ہو کر ابدی ہلاک کے وارث ہو سکتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں وہ ایماندار ہی نہیں، کیونکہ خدا نخواستہ ایماندار سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو شرمسار ہو کر
کیا ہو کر؟ شرمسار ہو کر، نادم ہو کر، ندامت ہو کر خدا کے حضور گریہ ازاری کر کے، اقرار گناہ کر کے توبۃ النصوح کر لیتے ہیں۔ آج تو گناہ بھی کرتے ہیں اور سفارش سے بچ بھی جاتے ہیں عدالت سے۔ میڈیا بھرا پڑا ہے ہمارے یہاں، کیا نہیں ہو رہا ہے، اور انہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوتی، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، حتیٰ کہ منصف بھی اپنے چیمبر میں گناہ کا مرتکب پایا گیا، کیا سزا ملی؟ یہاں تو آپ عدالت سے بچ جائیں کیونکہ آپ عادل بن کر بیٹھے، منصف بن کر بیٹھے ہیں، لیکن ایک عدالت مالک یوم الدین، وہ جب عدالت کرے گا تو کسی کو نہیں، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ لغزش ہو جائے تو شرمسار ہو کر خدا کے حضور گریہ ازاری اور اقرار گناہ کر کے توبہ نصوح کرنے کا موقع ہے۔ وبائی مرض سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، عزیزان محترم، پولس رسول نے تو اس فہرست میں حرام کار اور زناکار کو الگ الگ کر رکھا ہے۔ بڑی توجہ کا طالب، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حرام کاری سے مراد وہ جو شادی شدہ فعل بد کرتے ہیں، ہم جنس پرستی کرتے ہوں، اور زناکاری جو غیر شادی شدہ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بت پرستوں کا ذکر 2 بار ہوا، پہلی بار 5ویں آیت میں بھی، اور عیاش وہ لوگ ہیں جو اپنے بدن غلط طور پر استعمال کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اب جو موضوع سخن ہے، یعنی کہ شہر کو برباد کیوں کیا گیا، وہی بچے بازی یا لونڈے بازی، وہ مرد ہیں جو مردوں کے ساتھ فعل بد کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر تھمسس ایشیائے کوچک کے نوجوان ایماندار جس کی ماں یہودی اور باپ یونانی تھا، جب اس نوجوان نے سچی توبہ کی اور حضرت پولس کے ساتھ بشارتی امور میں ان کے ساتھ معاون و مددگار بن گیا، تو انہیں پہلا خط 3 باتوں میں لکھا۔ پہلی بات، جھوٹی تعلیمات کے خلاف خبردار کیا کہ خبردار جھوٹی تعلیمات مت دینا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ جھوٹی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے، کلام الہی کو چھوڑ کر کے دوسرے کلام کو فوقیت دی جا رہی ہے، اپنے کلام کو فوقیت دی جا رہی ہے، کلام الہی کو نہیں۔ دوسری بات، مادی دنیا بری ہے، خفیہ علم، کہ ہمارے پاس سینہ بسینہ علم چلا آ رہا ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں سب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کلام الہی کو کھول کر نہیں دیکھتے کہ کلام الہی کیا کہہ رہا ہے۔ اور چند ضوابط، مثلاً حلال کھانے کی نعمت خداوند سے پرہیز اور بیاہ نہ کرنے سے نجات حاصل کر سکتا ہے، بہت سے لوگ ہیں، لیکن شریعت بھی ہر قسم کی جھوٹی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن شرط ہے کہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت انسان کے نہیں ہے، انسان کے لیے الگ، انسان نے اپنے لیے الگ شریعت بنا لی، جبکہ خدا کی شریعت سب کے لیے ہے۔ ایک اور آیت کے التماس کر رہے ہیں، اسی تیموتھیوس کے پہلے باب کی 9 اور 10ویں آیت میں ہے کہ اس سے پہلے کہا کہ نجات حاصل کر سکتے، لیکن جب شریعت کے ہر قسم جھوٹی تعلیم کے خلاف کیا کہا اس نے؟ اسی ہم جنس سے متعلق، یعنی یہ سمجھ کر شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں، بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں کے لیے ہے۔ 10ویں آیت میں ہے کہ اور حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور مردہ فروشوں، جھوٹی اور جھوٹوں کی قسم کھانے والوں اور ان کے صحیح تعلیم کے خلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ یعنی کوئی اگر نیکی کا کام کر رہا تو اسے بھی رد و بدل کر دیتے ہیں، اسے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جہاں صحیح کام کرنے چلا تو 10 20 100 1000 مل کر کے اس صحیح والے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے وہ بات کے خلاف کرتے ہیں۔ آئیے تشریح کے لیے اب ہم آگے چلتے ہیں، چند ساتھ رہ گئے ہمارے پاس کہ شریعت راستہ بازوں کے مقرر نہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص راستہ باز ہے تو اس کو شریعت کی ضرورت ہی نہیں، مطلب یہ کہ، لیکن یہ بات ایک سچے ایماندار پر صادق آتی ہے جو ایمان رکھتا ہے، جس پر رب نے کہا اس پر ایمان لاؤ۔ جب وہ خدا کے فضل سے نجات پا گیا تو پاک زندگی گزارنے کے لیے اسے 10 احکام کے ماتحت رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، آپ واقعی چونک گئے ہوں کہ یہ کیا بات ہوگی؟ دراصل جہاں جہنم میں سزا کے خوف سے، جہنم میں سزا کے خوف سے، جنت میں جزا کے لالچ سے عبادت کی جائے تو ایسی کوئی عبادت بارگاہ ربوبیت میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایک سچا ایماندار صرف خدا ترستی کی زندگی اس لیے بسر نہیں کرتا کہ سزا کا خوف ہوتا اس کو، نہیں، ایماندار سزا کا خوف نہیں ہوتا اس کے پاس، بلکہ وہ اس ایمان پر ہوتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور یہی اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ یہ تو عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ گناہ کرنے سے آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے، تو پھر عام میں اور ایک خاص ایماندار میں کیا فرق؟ جو توبہ کر کے ایمان لا چکا ہو، فرق تو ہوگا۔ سچا ایماندار مسیح زمانے میں بالکل الگ ہوتا ہے، کیونکہ منجی کی تعلیم ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے، دیکھیے اب تک تو یہی بتایا جاتا ہے ہمیں شریعت میں کہ جو گناہ کرے گا گناہ گار ہے، لیکن جناب مسیح
سلام علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جو نیکی کرنا جانتا اور نہ کرے تو وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، اس لیے اس کو اپنے منجی سے محبت ہے، اور منجی حاضر ہوئے غیب اس سے سروکار نہیں، اس سے سروکار نہیں کہ حاضر ہے کہ غیب ہے، کیونکہ ہر آن وہ دیکھ رہا ہے۔ تمام ادیان میں اگر گناہ سوچ لیا ہے اور نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، جیسے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، اگر تم نے کسی خوبصورت شکل کو دیکھ لیا تو گھر جا کر اپنی بیوی سے مل لو تاکہ تمہارے اندر وہ خواہشات ختم ہو جائیں۔ لیکن منجی عالمین جناب مسیح کی تعلیم یہی ہے کہ گناہ کے بارے میں سوچ لینے سے آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا فرق ہے۔ اصل اسلام کہاں ہے؟ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے؟ وہی تعلیم مسیح دے رہے ہیں کہ گناہ کے بارے میں سوچو نہیں، دیکھ کر کے سوچ لیا تو اور زیادہ بڑا سوچو نہیں، جہاں سے گناہ جنم لے رہا ہے، جہاں پیدا ہو رہا ہے، وہاں اس جگہ کو مت جانے دو۔ تو اسی لیے جب جس ہستی سے شرع کے عالموں، فقیہوں، فریسیوں نے ایما کی کہ رومی حکومت کہہ کر کے کلوری کے مقام پر مصلوب ہوئے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور 40 دن تک اپنے شاگردوں کے ساتھ کے ہمراہ رہنے کے بعد صعود سماوی ہوئے، اور اب قرب قیامت عدالت کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے اور بھیڑ بکری کو الگ الگ کر دیں گے۔ تو جناب حضرت مسیح نے توریت کے مقدس کی تعلیم کو مکمل کیا، تکمیل فرما دی۔ پولس رسول ان 10 احکام کی تشریح کرتے کہ جن کے لیے شریعت دی گئی، کتاب مقدس کے بہت سے علماء توجہ دلاتے ہیں کہ اس بیان میں خود 10 احکام کیا ہے؟ 10 احکام بہت قریبی تعلق ہے۔ ان 10 احکام کو 2 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلے 4 احکام کا تعلق خدا تعالیٰ سے، یعنی حقوق اللہ سے ہے۔ اب خدا تعالیٰ کے بارے میں انسان کے کیا فرائض ہیں؟ وہ آخر 6 کے ساتھ تعلق ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا فرائض انجام دے، کیسا فرائض کرے۔ اس آیت میں پولس رسول یہ 10 احکام کے پہلے حصے کے مطابق رکھتے ہیں کہ شریعت دراصل بے شرع اور سرکش لوگوں، بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاک اور رندوں یعنی شرابیوں کے واسطے ہے، اور اگلے بیان میں ماں باپ کے قاتل و خونیوں کا تعلق چھٹے حکم کے ساتھ ہے۔ تو کلام میں کیا لکھا ہے کہ تو خون نہ کرنا، یہاں قاتلوں اور خونیوں سے مراد وہ شخص جو دوسروں کی جان دانستہ مار ڈالتے ہیں، غیر عادلی حادثہ طور پر نہیں۔ اب آئیے آخری گفتگو، اور ہم اپنی گفتگو سمیٹیں گے کہ تھامتوس کے پہلی باب رکوع کی 10ویں آیت میں ہے کہ اور حرام کار اور انڈے بازوں اور بردہ فروشوں، جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں، ان کے صحیح تعلیم کے خلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ یعنی حرام کاروں اور وہ فعل بد کرنے والوں کے الفاظ اس طرح بیان کرتے کہ بدکاری ہم جنس پرستی کے گناہوں کو پسند کرنے والوں کو بیان کرتا ہے۔ آج تک کتنے ہم جنس پرستوں کو سزا دی گئی؟ نہیں دی گئی، بلکہ ان کو بچا لیا جاتا ہے کثیر رشوت دے کر کے، عدالت سے بھی، تھانے سے بھی، ہر جگہ سے بھی۔ یہاں تو بچ جائیں گے، وہاں کیا کریں گے جب وہ مالک حقیقی حضور؟ تو اس کا تعلق 7ویں حکم سے ہے۔ تو زنا نہ کرنا عام ہو گیا ہے، اور بردہ فروش کی اصطلاح واضح طور پر 8ویں حکم میں ہے کہ تو چوری نہ کرنا، جھوٹوں کی اور جھوٹی قسم کھانے والوں کا تعلق 9ویں حکم سے ہے۔ عزیزان محترم، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ آج ہر جگہ جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے پڑوسی کو پھنسانے کے لیے، اس کی جگہ کو ختم کرنے کے لیے۔ اور آخری الفاظ کہ ان کے سوا صحیح تعلیم اور برخلاف کام کرنے والوں کو 10ویں حکم کے براہ راست تعلق کے سارے کام پر محیط ہے۔ عزیزان محترم، ہم اگر آج موجودہ ترقی یافتہ دور میں کہا جاتا ہے جسے، ان ممالک میں ایک فعل قبیح کو باقاعدہ قانونی شکل دے دی گئی ہے۔ جو ترقی پذیر ممالک ہے وہاں قانون تو نہیں، لیکن اکثر مذہبی اداروں میں آئے دن کم سن بچوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے کا رجحان عام ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی جب بھی جہاں بھی فعل اپنائے گا اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اور ان ممالک میں جہاں لونڈے بازی کو قانوناً اجازت ہے تو انہیں اپنے بدطریق زندگی کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے، اور اسی سبب سے خدا نے ان گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا۔ اب وہ خدا ان کی ہدایت نہیں دے رہا بلکہ شہوت میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی اپنی طبعی خلاف تباہ ہو گئیں۔ اس طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام کے آپس میں شہوت پرستی سے مست ہو گئے، اور پھر کیا ہوا؟ یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی سے کام لیا، اور اگر آپ میں گمراہی کے اپنے آپ میں گمراہی کے لائق بدلہ پایا تو انہوں نے خدا کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اس مقام پر پہنچ گئے کہ انہوں نے خدا کو پہچاننے سے انکار کر دیا، تو خدا نے بھی ان سے منہ موڑ لیا۔ اور ایسے تمام افراد ایک قسم کے سرطان، ایڈز اور نہ جانے کون کون سے مرض میں مبتلا ہیں۔ عزیزان محترم،
ایک ایسی ہستی جو دوبارہ دنیا میں جلوہ افروز ہونے والی ہے، وہ عدالت کے دن ہوگا۔ سوچ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 210، کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے درمیان اپنے فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہوا آئے اور عدالت کر لے اور قصہ تمام ہو جائے؟ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچ لے کہ زندگی صرف ایک بار ملی ہے، اب مرنے کے بعد دوبارہ نہیں ملے گی، اور ایسی جگہ رہنا ہوگا جہاں اندھیرا ہوگا، دانت پیستے رہنا ہوگا، گندک اور آگ کی جھیل میں جلتے رہنا ہوگا، وہاں کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ یہ گمان کہ چند ماہ چند سال بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے، ہرگز نہیں۔ یہ خیال بے خام خیالی ہے، یہ خواب خرگوش کہتے ہیں آپ اس کو۔ یہ گمان عزیزان محترم ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے بلکہ مالک حقیقی رب ذوالجلال کی عدالت ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہ کہے گا ہمیشہ کے لیے جہاں جانا ہے۔ اے عزیزو، اب موقع ہے کہ دیگر گناہوں کی طرح ہم جنس سے پرست، خواہ مرد ہو یا عورت، سب اگر اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، بلکہ توبہ تو نصوح صدق دل سے توبہ کر لیں، تو جس کی شفقت غضب سے بہت آگے ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے۔ اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا، گناہگار کو کبھی نہیں بچا سکتا۔ مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں ایک چوری ہو گئی، اور چور جب پکڑا گیا تو اسے تھانے بند کر دیا گیا۔ اس کے لیے انہوں تھانے دار نے کہا کہ جاؤ سفارش لے آؤ۔ اتفاق کے بات ہے، اس گاؤں کے ان کے ایک عزیز تھے، جب 20-35 سال کے بعد گاؤں واپس آئے، بہت کما پھرا کر جب آئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ کا عزیز ہے جو تھانے میں بند ہے اور سفارش کر رہے ہیں، چلیے آپ چل کر ان کی سفارش کر دیجئے۔ وہ صاحب گئے۔ اب چونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا، بہت سارے لوگ تبدیل ہو گئے، کوئی گزر گئے دنیا سے، کوئی چلے گئے، کوئی کہیں سے کہیں۔ ایک شخص اس میں ایسا تھا جو وہ پہچان گیا کہ اس سے کہیں دیکھا ہے، جوانی میں دیکھا ہے۔ وہ تھانے دار کو جا کر کہتا ہے، پہلے سے اسے ٹھنڈا وغیرہ پہ، چونکہ اسٹیٹس ہائی تھا نا صاحب، ہمارے یہاں دولت مندوں کی بڑی قدر ہوتی ہے تھانے میں، غریبوں کو مار مار کر کے اس کی ہر چیز توڑ دی جاتی ہے۔ وہ جو کھیرا چوری کرے اسے مارتے اتنا ایک دم نے کھیرا کیوں چوری ہے، کون کون ہے جو ہیرا چوری کیا تھا، اسے فون آنے پر اسے ٹھنڈا پلایا گیا۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، لیکن تھانے دار کو جا کر اسے سب کچھ بتا دیا کہ سر یہ فلاں شخص ہے، اتنے سال پہلے یہ ڈاکہ زنی اور قتل کے الزام اس کے سر پر، یہ بھاگ گیا تھا ملک سے، اب آیا ہے۔ اس نے فائل نکالی، فائل ڈھونڈ کر نکالنے کے بعد اس کو گھومتے پھرتے آئے، کہنے کہ بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہنے کہ ہم اس کی ضمانت کے لیے ہیں۔ کہ اچھا آپ ٹھنڈے پی کر کے ذرا میرے چیمبر میں آئیے۔ جب آئیے تو کہنے کہ آپ سفارش کے لیے؟ جی ہاں۔ کہنے یہ دیکھیے آپ کی فائل ہے، آپ نے اتنے سال پہلے یہ فلاں شخص کا قتل کیا تھا اور ڈاکہ بھی ڈالا تھا اور چلے گئے تھے، اب پہلے آپ اپنی ضمانت کا انتظام کیجئے۔ تو سوچئے گناہگار کو کیسے بچا سکتا ہے؟ آج وہی سمجھ لیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم سب کہاں کھڑے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس خیال سے کہ اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا، ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ تو گناہگار کو بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی گناہگار کسی گناہگار کو نہیں بچا سکتا ہے۔ پھر کون بچائے گا؟ کیا رب الافواج کے سپاہی گناہگار کو نہیں پہچانیں گے؟ جب ہمارے ایک معمولی سپاہی پہچان سکتا ہے تو وہ خدا کے فرشتے سپاہی نہیں پہچان سکے؟ بالکل، ان کو کوئی وسیلہ قرار دیں گے، اس کو ضمانتی بنائیں جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں، جن پر کوئی بھی گناہ ثابت نہیں کر سکتا، حضرت آدم اسلام سے لے کر کے جو بھی مرد نسل میں آیا، مرد کے نسل سے آیا ہے، مگر ایک ہستی ایسی جو روح القدس کے وسیلے سے دنیا میں آئی ہے، اور اس کی والدہ کے نام سے ایک سورہ ہے، اور اس سورہ کا نام ہے مریم، مقدسہ، طاہرہ، بتولہ، صدیقہ، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے حویدہ ہونے والے ایک ہی ہستی حضرت مسیح سلام اللہ علیہ، جو ان کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے گا، اور کر لیجئے ابدی زندگی کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہی حقیقی نجات دہندہ ہیں، اور قرب قیامت وہی آنے والے ہیں۔ آج کی جو بھی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی وہ اسلام پہ بھی تھا، اور اس شہر کو تباہ جو کیا گیا تھا اس مرض سے متعلق بھی ہم نے مختلف آیاتیں پیش کی۔ آپ کو جو بھی ذہن میں سوال ابھرے ضرور کیجیے گا، اور اسکرین پر دیے گئے نمبر میں سے جو بھی آپ کو سہولت ہو ہمیں ضرور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ تو آئندہ نشست میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کی اجازت، خدا حافظ و ناصر۔